الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اور مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر مواخذہ نہیں کریں گے. آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تو پاک ہے اور بلا شبہ میں قصوروار ہوں. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو اس غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، اس کی کوئی بھی بات جہاں میں بنی نہیں. بے لاگ جس نے بات خدا کی کہی نہیں، اس کی کوئی بھی بات جہاں میں بنی نہیں. ذات و صفات میں نہیں اس کا کوئی شریک، ذات و صفات میں نہیں اس کا کوئی شریک، اس کے سوا کسی کے لیے بندگی نہیں. سائل اسی کے در کے ہیں جنوں بشر تمام، سائل اسی کے در کے ہیں جنوں بشر تمام،
اس کے سوا کسی کا سہارا کوئی نہیں۔ فرما روائے ارض و سما ہے اسی کی ذات، فرما روائے ارض و سما ہے اسی کی ذات، اس کے خلاف بات کسی کی بنی نہیں۔ تسکین قلب و راحت جاں ہے اسی کا نام، تسکین قلب و راحت جاں ہے اسی کا نام، غفلت میں جو بسر ہوئی کوئی زندگی نہیں۔ جو مانگنا ہے مانگ خدائے کریم سے، جو مانگنا ہے مانگ خدائے کریم سے، جو مانگنا ہے مانگ خدائے کریم سے، اس کی نوازشات میں کوئی کمی نہیں۔ بگڑی نہیں کسی سے بھی اس کی بنی ہوئی، بگڑی نہیں کسی کی بھی اس کی بنی ہوئی، اس نے جو دی بگاڑ وہ بگڑی بنی نہیں۔ ترک امید کفر سے کچھ کم نہیں ظہور، ترک امید کفر سے کچھ کم نہیں حضور، اس سے جو نا امید ہوا آدمی نہیں۔ ذات و صفات میں نہیں اس کا کوئی شریک، اس کے سوا کسی کے لیے بندگی نہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی 21ویں نمبر کی سورت سورہ انبیاء، اس کی 2 آیات کریمہ اس وقت تلاوت کی ہیں، ترجمہ بھی پیش کیا ہے، آیت نمبر 87 اور 88۔ یوں تو آپ کو کئی ہفتوں سے جمعۃ البارک کے بیانات کی نوعیت کا اندازہ ہے ہی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب کوئی آیت اور اس کا ترجمہ سامنے آتا ہے تو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کا مضمون کیا ہے۔ مچھلی والا پیغمبر عام مسلمان بھی جانتے ہیں، سیدنا یونس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر جب اس کے سارے مضمرات پہ غور کرتا ہے تو انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے اور خدا کے پیغمبر کیا تھے، ان کا یقین اور ایمان کیسا تھا، اور اللہ کی آزمائشیں کس انداز سے رہیں انبیاء کے لیے۔ اس سورہ مبارکہ جس کا نام ہی انبیاء ہے، بہت سے پیغمبروں کے تذکرے ہیں۔
سیدنا یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، سیدنا یونس علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ان کو وارننگ دی تھی، نہیں مانو گے تو 3 دن میں خدا کا عذاب آ جائے گا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو یونس علیہ السلام اس خیال سے کہ یقیناً اس قوم پر اب عذاب اللہ کا آنا ہی ہے، وہاں سے نکل گئے۔ دیکھیے اللہ کا نظام ایسا ہے، نبیوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کر کے پوری انسانیت کو سبق دے دیا کہ نبی عظیم مشن پر ہیں، اور جو کچھ اس قوم کو فرما رہے ہیں وہ بھی حق اور سچ ہے، جو وارننگ دی عذاب آنے کی وہ بھی حق اور سچ۔ لیکن پیغمبر کا اس وقت نکلنا اللہ کی اجازت کے بغیر تھا، کیونکہ نبی کی ہر ادا جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ نے ساری کائنات میں ان کو برتر والا بنایا۔ آج کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں سیدنا یونس علیہ السلام کو، لیکن اس مسجد کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے، اور شاید دنیا کی بے شمار ان گنت مساجد میں تذکرہ ہو رہا ہوگا، ہوتا رہے گا صبح قیامت تک۔ اللہ کا یہ کلام موجود ہے، یہ پڑھا جاتا رہے گا اور سنایا جاتا رہے گا، انبیاء کے تذکرے بھی ہوں گے۔ تو جتنا بڑا مقام ہوتا ہے پیغمبر کا، اسی درجے میں اس کی حیثیت نازک بھی ہوتی ہے۔ یونس علیہ السلام سے یہ چوک ہوئی، اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، جس کو لغزش کہتے ہیں۔ لغزش اس عمل کو کہا جاتا ہے جو بغیر ارادے کے سرزد ہو، اس کا لفظی معنی ہے پھسل جانا۔ اب راستے میں جاتے ہیں، کیچڑ میں یا برف کے علاقے میں جاتے ہیں، تو آپ کا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں گروں، نہ کیچڑ میں کہ میں گروں اور میرے کپڑے لتھڑ جائیں یا خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگ جائے۔ غیر ارادی طور پر ایک عمل آ جاتا ہے، اس کو لغزش کہا جاتا ہے، اور انبیاء کرام سے بھی ایسی چیزیں سرزد ہوئیں۔ اس میں اللہ کی معصیت کا کوئی دخل نہیں تھا، یہ بات سمجھ لیں۔ غیر نبی سے گناہ سرزد ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان کا ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ جو چوک ہو چکی ہے، جس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ آ رہا ہے، وہ گناہ نہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ان کے ارادے میں نہیں تھی۔ لیکن ایک عمل سرزد ایسا ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو گیا۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، نزدیکاں بیش بود حیرانی، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کی حیرانگی زیادہ ہے۔ ہم 1966 67 68 یہ 3 سال مجھے یاد ہیں، گجرانوالہ سے آگے حافظ آباد روڈ پر ایک قصبہ ہے قلعہ دیدار سنگھ، وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے، بہت بڑے عالم کے بھتیجے تھے، بہت بڑے عالم کے شاگرد تھے، اور بہت بڑے عالم کے داماد تھے۔ حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ اس مسجد میں وہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے درس بھی دیا ہے، اور ان کی ایک بات اچانک مجھے یاد آ گئی۔ ہماری درس کی محفل کے سارے ساتھی خدا ان سب کو سلامت رکھے، کئی ایک دنیا سے چلے گئے ہیں، کئی علاقہ چھوڑ گئے ہیں، لیکن بہرحال ان کی اچھائیاں آج بھی یادوں میں ہیں۔ قاضی صاحب رحمہ اللہ نے درس سے کی محفل برخاست ہونے کے بعد
یہ فرمایا کہ درس ہم بھی دیتے ہیں، ہمارے بھی شاگرد ہیں، ہمارے بھی ساتھی ہیں، لیکن جتنے مخلص ساتھی آپ کو نصیب ہوئے ایسے ہمیں نصیب نہیں ہوئے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آج بھی اور اس وقت بھی۔ الحمدللہ العظیم۔ قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ان سالوں کے اندر ہم پڑھتے رہے، مشکل ترین کتابیں ہوتی تھیں، اور قاضی صاحب رحمہ اللہ اتنے سخت مزاج انسان تھے۔ ان کے والد گرامی حضرت قاضی نور محمد صاحب جو اپنے زمانے کے کبار اولیاء اللہ میں سے تھے اور بڑے عالم تھے، اگر وہ لاہور میں ہوتے تو ان کا وہی مقام ہوتا جو مولانا احمد لاہوری کا ہے، لیکن وہ دیہات میں تھے۔ اور ایک بات ان کی دیہات کی زندگی میں سنا دوں، جلدار سنگ کے ماحول کے اندر جتنے دیہات گاؤں، اس سب کے لوگ وہاں رہنے والے قاضی نور محمد صاحب کو ابا جی کہتے ہیں، اب بھی۔ سبب کیا تھا؟ ہر جمعرات کے بعد قاضی صاحب اپنے 2-3 شاگردوں کا ساتھ لیتے، سپیکر اور بیٹری اٹھاتے، کسی دیہات کی ویران مسجد کی شکل ہوتی تھی، لیکن اکثر بلیاں اور کتے وہاں ہوتے تھے، ان کو صاف کر کے بالکل صفیں بچھا کر اور وہ سپیکر لگا کر اذان پڑھتے اور دائیں بائیں لوگوں کو بلاتے، اور اس طرح اللہ کی توحید کا مسئلہ ان دیہاتوں کے اندر بھی پہنچا۔ اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ وہاں مرد و زن قاضی صاحب رحمہ اللہ کو، ہم جب گئے اس وقت قاضی صاحب نہیں تھے، لیکن ہم نے ہر ایک کی زبان سے سنا ابا۔ جو قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ کی اولاد ان کے لیے لفظ بولتے تھے، وہی محلے کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ ان کے لیے بولتے تھے، ان کی ایسی خدمات تھیں۔ تو قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ اپنے بیٹے قاضی عصمت اللہ کے بارے میں فرماتے تھے، جو طالب علم ان کی نازبرداریاں کر لے گا، قاضی صاحب بڑے سخت مزاج تھے، حسین بھی بہت خوبصورت بہت زیادہ تھے۔ جب راستے میں چلتے تھے تو ہم نے خود قلعہ سے گلی محلوں میں دیکھا، قاضی صاحب رحمہ اللہ جب چلتے تھے تو لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کتنے خوبصورت انسان جا رہا۔ گھروں کی چھتوں سے خواتین دیکھتی تھیں، جتنا بڑا انسان تھا اتنا بڑا ان کا کردار بھی تھا، مزاج سخت تھا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم ان کی نازبرداریاں کر لے گا وہ طالب مولوی بن کر جائے گا۔ تو ایک طالب علم تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، فوت ہو گیا اللہ بخشے۔ وہ قاضی صاحب کا مقرب خاص تھا، ہر وقت خدمت پر معمور رہتا، اسی درجے میں اس کی سرزنش بھی زیادہ ہوتی، پٹائی بھی زیادہ ہوتی۔ تو ہمیں یہ مصرع بار بار آتا ذہن میں، نزدیکاً بیش بود حیرانی، جو مقرب ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اسی درجے میں ان کا مقام بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ انبیاء اللہ کے مقربین میں سے ہیں، تو جس درجے میں اللہ نے ان کو رتبہ دیا ہے اس درجے میں ان کے لیے مشکلات بھی ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام وہاں سے قوم سے ناراض ہو کر چل پڑے کہ اللہ ہی نے بتایا ہے کہ 3 دن میں ان میں عذاب آ جائے گا، لیکن اس وقت چلنے سے پہلے منشا الہی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کہ مجھے نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے، بس یہ چوک ہوئی۔ یونس علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، جدھر جانا چاہتے تھے راستے میں سمندری سفر تھا، کشتی پر سوار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن کریم میں اس لیے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر پہلے بھی کیا اور اب بھی، قرآن کریم کی تلاوت کو نہ چھوڑیں، ہر دلچسپی گھر کی چھوڑ دیں، کیونکہ یہی تلاوت آنکھیں بند ہوتے وقت بھی کام آئے گی اور قبر کے اندر بھی اسی سے راحت ملے گی۔ جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈولنے لگی، کشتی میں بیٹھے اور لوگ بھی ہیں لیکن خدا کے پاک پیغمبر بیٹھے تو کشتی ڈولنے لگی۔ اس زمانے میں جس قدر راست بازی کا زمانہ تھا،
مشرکین تو تھے لیکن کردار کے لوگ مضبوط تھے۔ یہ ایک عام مشہور تھا کہ کوئی شخص اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، اس کی وجہ سے کشتی کے اندر یہ مصیبت آ رہی ہے، لیکن کون کس کو کہے؟ خصوصاً خدا کے پیغمبر کو، وہ چمکتا چہرہ، وہ حسن و جمال کا پیکر، وہ عظیم انسان، ان کی طرف تو کسی کا توجہ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بالآخر قرآن اندازی کی گئی کہ کون ہو سکتا ہے، اور یہ قرآن اندازی کا ذکر قرآن کریم میں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ، پھر قرآن اندازی کی گئی فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پیغمبر کے نام پر نکلا قرآن۔ یہ جو آیتیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں یہ اور ہیں، اور جو میں نے تلاوت کی وہ 23ویں پارے میں ہیں۔ قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام قرآن نکلا، اب تو بھائی اترنا ہی پڑے گا۔ خدا کے پیغمبر سمجھ گئے کہ یہ آزمائش میری ہے، نبی نے لیت الحل کیے بغیر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سوچیں پیغمبر کے عقیدے اور ایمان کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، کس قدر خدا کی ذات پر اعتماد تھا۔ اس وقت چھلانگ لگاتے وقت اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، ادھر خدا کا پیغمبر پانی میں پہنچتا ہے، خالق کائنات نے سمندر کے کسی کنارے سے ایک مچھلی کا حکم دیا کہ سمندر کا سینہ چیر کر وہاں پہنچ، خدا کا میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کو لقمہ بنانا ہے، غذا نہیں بنانا۔ آپ کا پیٹ چند روز کے لیے اس کے لیے مہمان خانہ ہوگا، غذا نہیں بنانی۔ خدا کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک ذہن میں بات رکھیے، رات کا وقت، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، کتنے اندھیروں میں پیغمبر پہنچ گئے، اس دنیا میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا، نہ پیغمبر کے گھرانے کو معلوم تھا، جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے نہ ان کو معلوم تھا، یا پیغمبر کو معلوم تھا، یا خالق کائنات کو معلوم تھا۔ یہاں یہ بات جس کی طرف توجہ آپ حضرات کی مبذول کرانی ہے، مشکلات آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، کسی بھی مشکل میں خدا کی ذات کو نہیں فراموش کرنا چاہیے۔ دنیوی اسباب اگر آپ اختیار کر سکتے ہیں اس پر پابندی نہیں ہے۔ اپنے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی سبب آپ کے پاس ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر پابندی کوئی نہیں، لیکن اس سبب پر یقین نہ ہو، یقین مسبب الاسباب پر ہو۔ سبب فعل ہو جاتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، فعل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی ذات کا جو فیصلہ ہے وہی ہوتا ہے آخری فیصلہ۔ ادھر پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہیں، نبی جان چکے ہیں آزمائش ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پیغمبر نے آواز دی اندھیروں میں، پکارا اندھیروں میں۔ کس میں؟ اندھیروں میں، ایک اندھیرا نہیں، ظلمات، ظلمت کی جمع ہے، اندھیروں میں۔ وہاں بھی جا کر خدا کی ذات سے اپنی امید ختم نہیں کی۔ اس دنیا میں جو مشن تھا ان کا، جو پروگرام اور پیغام تھا، اس پر قائم تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر اپنی مشکل کشائی کے لیے بھی اسی کو آواز دی۔ فنادیٰ فی الظلمات، پکارا ان اندھیروں میں، کیا؟ اللہ الہ الا انت۔ یہ تو سب کو یاد ہوگی، اس کو عام طور پر ہمارے معاشرے میں آیت کریمہ سے
اگو سب کی آیتیں جو سب آیات کریمہ ہیں، لیکن یہ مشہور ہے مشکل کشائی کے لیے۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، ان اندھیروں میں خدا کے پیغمبر نے آواز دی، اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ الہ الا انت۔ یہ میں نے مشکل کشائی کا لفظ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ، نادا فی الظلمات اللہ، یہ لا وہی ہے آپ کے کلمے والا، لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں تیرے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں تیرے سوا۔ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ سمجھ کر پڑھا کریں، سمجھ کر پڑھایا کریں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج کا مسلمان بولتا ہے لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ لفظ الہ کا معنی اگر مسلمان کو سمجھ میں آ گیا تو کلمہ سمجھ میں آ جائے گا، کلمہ سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ اس کے عقیدے کی صورتحال بدل جائے گی۔ آج جو شرک کا دورہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان کو کلمے کا معنی معلوم نہیں۔ یہی بچپن میں پڑھایا تھا نا ماں باپ نے یا استادوں نے، اسکول کے ٹیچروں نے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عبادت بھی لفظ عربی کا ہے اور معبود بھی لفظ عربی کا ہے، نہ پڑھانے والے کو پتہ نہ پڑھنے والے کو پتہ۔ جیسا کورا گیا تھا ویسا کورا آ گیا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں ائمہ مساجد کا، آپ جو آپ کے محلوں کے ائمہ ہیں انہیں کہ ذرا کلمے کا معنی تو بتائیں۔ یہی بتائیں گے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی کہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو مولانا معبود بھی لفظ عربی کا اور عبادت بھی لفظ عربی کا، ہمیں تو وہ ترجمہ سکھائیں جو اردو زبان میں، جو ہماری زبان ہے۔ اس کو سمجھ میں آئے گا تو سمجھائے گا۔ صحیح بات بتاتا ہوں، کلمہ مسلمان پڑھتا ہے، کلمے کو مسلمان سمجھتا نہیں۔ سمجھتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کو سمجھایا نہیں، اس کے نہ ماں باپ کو پتہ ہے نہ اس کو استاد کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر، ہم سب نے خدا کے سامنے جانا ہے۔ ایک دن شاید ہم سب اکٹھے ہوں گے، جہاں جس طرح یہاں اکٹھے ہیں وہاں بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ مسجد کا در و دیوار بھی اس بات کی گواہی دیں گے اور آپ بھی گواہی دیں گے، آپ کے اعضاء و جوارح بھی گواہی دیں گے کہ یہی ترجمہ کیا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ تیرے سوا کوئی، میں مشکل میں پھنسا ہوں، تیرے سوا اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ انی کنت من الظالمین، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گئی کہ مجھے آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ پھر ہوا کیا، جواب کیا آیا؟ فاستجبنا لہ، اس بارگاہ میں دیر کس بات کی؟ ہمارے دروازے پر کوئی دستک دے اور پھر ہم اسے معروم کریں۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے پیغمبر کی التجا کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس غم سے ہم نے ان کو نجات بھی دے دی۔ کس طرح؟ مچھلی کا حکم ہوا فلاں کنارے پر لے جا کر پیغمبر کو اگل دے۔ اس کائنات میں نظام جو چل رہا ہے اللہ نے چلایا ہے اور اس کی مرضی سے چلتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ جانے کتنی چیزیں پہنچتی ہوں گی، سب غذا بن جاتی ہوں گی کہ خدا کا پیغمبر ہے۔ مچھلی کے پیٹ کتنا عرصہ رہا، قرآن نے کوئی چیز بتائی نہیں، لیکن مچھلی نے اس کو غذا نہیں بنایا، حکم الہی کا انتظار کر کے مقررہ وقت پر پیغمبر کو اگل دیا۔ اللہ، اور قرآن کیا کہتا ہے آپ حضرات دھیان سے سنیں اس بات۔ لولا انہ کان من المسبحین،
اگر ہمارا پیغمبر یونس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر ہمیں بلا جاتا، ہماری تسبیح نہ پڑھتا، تسبیح کون سی؟ یہ سبحانک، ہماری تسبیح نہ پڑھتا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ، تو پڑا رہتا مچھلی کے پیٹ میں، اِلیٰ یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ پیغمبر نے ہمارے دروازے پر دستک دی اور ہماری تسبیحیں پڑھی، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ لفظ سبحانک اس کا معنی الگ ہے۔ یاد ہوگا کہ لفظ سبحان کو میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، نہیں یاد؟ اللہ اکبر، یا اللہ تو قبول کر لے، تو میرے ارادوں سے بھی واقف ہے، میری نیت کو بھی جانتا ہے۔ جو کچھ میں سناتا ہوں یہ بھی تیری دی عنایت ہے۔ سبحان کا معنی ہے پاک، سبحان کا معنی کس چیز سے؟ پاک، میرا یہ واسکٹ بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، بدن بھی پاک ہے، آپ بھی پاک، یہ صفیں بھی پاک، آپ کے کپڑے بھی پاک۔ ہماری پاکی، ہمارے کپڑوں کی، ہماری جگہ کی پاکی یا اسی طرح کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے؟ اس بات طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ اللہ پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، فطور سے پاک ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے شریکوں سے پاک ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ تو پیغمبر نے وہاں پہنچ کر بھی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ساتھ ساتھ رکھا، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تو ساری کمزوریوں سے پاک ہے، حصہ داروں سے، شریکوں سے بھی پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اس سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ آپ نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی تسبیح پڑھیں، سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی حصہ دار اور شریک نہیں ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں تیری ذات کے اندر پائی جاتی ہیں، خامی کوئی نہیں، خوبیاں ساری تیری ذات کے اندر ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا، سبحانک اللہم وبحمدک، اس کا معنی یہ، یا اللہ خامی کوئی نہیں تیری ذات میں، خوبیاں ساری تیری ذات میں ہیں۔ یہ دو لفظ قرآن میں، احادیث میں، دعاؤں میں اکٹھے آتے ہیں، غور کیا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان کا لفظ پہلے، الحمد کے بعد۔ قرآن کریم کے اندر دو صورتیں ہیں نصف قرآن میں، ایک ہے سورہ بنی اسرائیل اور دوسری ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف پیچھے ہے، بنی اسرائیل پہلے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کن الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور سورہ کہف الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ ایک میں نے نقطہ آپ کو بتا دیا، دعائیں ان کا مضمون دیکھیں، قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے جائیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا مضمون ان آیتوں کے اندر بیان ہوا ہے، لیکن اسلوب یہ ہے کہ پہلے تنزیہ ہے، پھر تحمید ہے۔ کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں اپنے طالب علمی کی۔ جامعہ اشرفیہ میں جب ہم دور حدیث پڑھتے تھے،
1970 میں، کتنے سال ہو گئے؟ 52 سال، نصف صدی ہو چکی ہے۔ ہمارے اساتذہ میں ایک استاد تھے جنہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مسجد شہداء کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ آپ حضرات جو نوجوان ان کو تو پتہ نہیں ہوگا، شاید کسی کو نہ پتہ ہو، مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کیونکہ یہاں پہنچنے سے پہلے یہ مسجد بن چکی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی سنگ بنیاد۔ مولانا رسول خان صاحب پاکستان کے ان علماء میں سے تھے جو سب سے زیادہ عمر والے لوگ تھے، 130 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ہندوستان پاکستان میں کوئی بڑے سے بڑا عالم ایسا نہیں جو ان کا شاگرد نہ ہو، اور میرے جیسا ناکارہ ادنا سا آدمی بھی ان کی خدمت میں بیٹھا ہے۔ ترمذی شریف ہم نے ان سے پڑھی ہے، یہ ان کی زندگی آخری سال تھا۔ ایک جملہ فرمایا تھا انہوں نے، لیکن اس کو تو صرف مولوی سمجھ سکتا ہے جس میں کچھ تھوڑا سا علم کا۔ فرماتے تھے کسی چیز کے مکمل ہونے کے لیے، کامل ہونے کے لیے 2 صفات کا ہونا ضروری ہے، تخلیہ عن الرذائل ہو اور تحلیہ بالفضائل ہو۔ اس کو ہم آدمی نہیں سمجھ سکیں گے، ہم طالب علم تھے، ساری زندگی رگڑے کھائے تھے، سمجھ گئے بات۔ کوئی چیز کامل اور مکمل تو تخلیہ عن الرذائل، رذائل سے خالی ہو، جو خامیاں جتنے نقائص ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اس میں نہ پائی جائے۔ لیکن دوسرے تحلیہ، پہلا تخلیہ خا کے ساتھ ہے، نقطہ والی، اور دوسری خا کے بغیر، نقطہ کے بغیر تحلیہ۔ تحلیہ کہتے ہیں زیورات، سجاوٹ، زیبائش۔ تحلیہ بالفضائل، فضائل کا زیور اس نے پہنا ہوا ہو اور رذائل سے بالکل خالی ہو، وہ چیز مکمل ہوتی ہے۔ یہ 2 آیتیں جو ہیں اسی انداز کا مضمون پیش کرتی ہیں۔ سبحان اللہ کا لفظ بول رہا ہے کہ اللہ کی ذات تمام رذائل سے خالی ہے، کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی قصور، کوئی فطور، کوئی عیب نہیں، حتیٰ کہ اس کا کوئی شریک بھی، حصہ دار بھی نہیں۔ اور الحمدللہ کا لفظ تحلیہ بالفضائل، ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں یا اللہ تیری ذات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک کچھ باتیں ذہن میں ہیں ان اکابر کی۔ دعا کریں کہ اللہ پاک دین کا صحیح فہم نصیب کرے، اور ایسا کہ اس سے میں نہ صرف اپنی ذات کے لیے دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچا سکوں۔ بات ہو رہی تھی سیدنا یونس علیہ السلام کی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر اپنی مشکل کشائی کے لیے کس کو پکار رہے ہیں اور کن الفاظ کے ساتھ پکار رہے ہیں؟ اللہ الہ الا انت، کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے۔ انی کنت من الظالمین، اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے چوک ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً لبیک کہی یونس پیغمبر کی پکار پر، ان کی آواز پر۔ ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے ہم نے نجات بھی دی۔ لیکن کس انداز سے دی؟ دوسری جگہ قرآن میں لولا انہ کان من المسبحین، ہماری تسبیح نہ پڑھتے، اگر یونس پیغمبر ہماری تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ، تو پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں الی یوم یبعثون، شب قیامت تک۔ اس آیہ کریمہ کو لوگ آیہ کریمہ مشکل کشائی کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن رواج نہ کریں، آپ اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ مشکل آئی تو پھر آدمی محلے کے اکٹھے کر کے عورتیں الٹی سیدھی انہوں نے آیت کریمہ پڑھ لی، گٹلیوں پر، پتہ نہیں کس چیز پر پڑھتے ہیں لوگ، پڑھی یا نہیں پڑھی سمجھ میں آئے کہ نہیں۔ یہ تو خدا کی مہربانی، اللہ پاک مشکلیں حل کر دیتے ہیں۔ لیکن میں سب دوستوں سے کہتا ہوں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس کو، اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا انت، اور ترجمہ میں یہ جو میں نے عرض کیا یہ ذہن میں رہنا، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ساری خامیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔
انی کنت من الظالمین، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، میرے اندر ہر وقت کوتاہیاں پائے جاتے ہیں۔ تو فوراً اللہ جواب دیتے فاستجبنا لہ، ہم پھر اس کی اس پکار کو سن لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہاں ایک لفظ جو ابھی نہیں بیان کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، یونس کو ہم نے تو اس غم سے نجات دے دی، لیکن آخر میں قانون وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے جب بھی ہمیں اس انداز سے ہمارے دروازے پر دستک دیں گے، ہم اسی طریقے سے مشکلوں سے ان کو مشکلات کرتے رہیں گے۔ میری اب باتیں یاد آئیں گی، حاجت روا بھی خدا ہے، اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کسی کو کچھ پتہ ہے۔ یونس علیہ السلام کی اس مشکل کے بارے میں دنیا والوں میں سے کسی کو پتہ تھا؟ اللہ اکبر، سب کچھ جاننے والا بھی وہ ہے، سب کچھ کرنے والا بھی وہ ہے، اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، اپنے عقیدے کا حصہ بنیادی پتھر ماریں، سب کچھ جاننے والا بھی وہ ہے اور سب کچھ کرنے والا بھی وہ ہے، نہ کوئی سب کچھ جاننے والا نہ سب کچھ کرنے والا، علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک صورت میں یہ دونوں لفظ اکٹھے، انہو علیم قدیر، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، ان کلمات کو صحیح انداز سے، ان کے معنی پر غور کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ گھروں کے اندر خواتین کو، بچوں کو یہ تعلیم دے دیں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں، یعنی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے کمزوریوں سے، ہم تیرے دروازے پر دستک دیتے ہیں، ہمیں اس ایمان کے ساتھ کہ تو کر سکتا ہے، تو مجبور نہیں، بے بس نہیں۔ کسی بے بس کے اور مجبور کے دروازے پر دستک دینا وہ بیکار ہوتی ہے۔ کسی مخلوق کے دروازے پر دستک دیں گے، کبھی مراد پوری ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے، معاف کرنا جی، کوئی سائل کوئی بھکاری آتا ہے تو کہتے ہیں معاف کرنا۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ جواب نہیں آتا، اللہ کی طرف سے یہ جواب نہیں آتا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً، اور پھر اس فہرست کے اندر مزید پیغمبروں کا تذکرہ ہے، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہاں بھی یہ فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی پکار پر لبیک کہی۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی پکار پر لبیک کہی۔ فوراً لبیک کہنا اور مرادیں پوری کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے اختیار میں۔ یہ عقیدہ اور ایمان بن گیا، اور خدا کرے کہ بن جائے، آمین کہیں دل کی گہرائیوں سے، یا اللہ ہم سب کے عقیدہ اور ایمان ایسے بنا دے، تو پھر انشاءاللہ یہ زندگی بھی کامیاب ہے اور اگلے عالم کے اندر کامیاب جائیں گے۔ پیغمبروں کے واقعات قرآن کریم میں اس لیے نہیں بیان ہوئے کہ جس طرح قصوں کی کتابیں آپ پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر نبیوں کے قصے پڑھ کر بس گئے، فلاں پیغمبر ایسا تھا، فلاں پیغمبر۔ یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کا کوئی تذکرہ ہے، وہ بھی نصیحت کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ کاش ہمارے اس معاشرے کے اندر، اس ملک میں خدا کا قرآن مظلوم نہ ہوتا۔ قرآن مظلوم ہے۔ میں نے اس دن بیان کیا تھا، مولانا منظور مینگل نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ کہا، کراچی میں قرآن اور تفسیر مظلوم ہے، لیکن کراچی میں نہیں، سارے پاکستان میں مظلوم ہے۔
خدا کی ارب ہار رحمت نازل ہوں مولانا حسین علی پر اور ان کے شاگردوں پر. انہوں نے جہاں جہاں بھی بیٹھے کام کیا ہے. ان کا ایک ادنا قسم کا غلاموں سے بھی ادنا غلام یہ آپ کے سامنے بیٹھا. اگر ان کی مجلس نہ بیٹھتا تو آپ کے سامنے قرآن نہ بیان کرتا میں. لیکن سچ یہ ہے کہ قرآن ہر جگہ مظلوم ہے. جتنا ٹائم دوسرے مضامین کو دیا جاتا ہے صرف کو، نحو کو، منطق کو، فلسفے کو، معانی کو، اصول فقہ کی کتابوں کے، یہ جتنا ٹائم دیا جاتا ہے 6-7 سال اس میں لگ جاتے ہیں. 1 سال حدیث کو دیا جاتا ہے جو ظلم ہے. کس طرح دیا جاتا ہے؟ استاد کے سامنے ایک طالب علم بیٹھتا ہے، وہ عبارت پڑھتا ہے حدثنا فلان قال حدثنا فلان، پڑھتے ایک روایت، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 10-15 روایتیں پڑھنے کے بعد کسی ایک جگہ استاد کہتے ہیں یا رک جائیں. وہاں اس روایت پر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں، کہتے ہیں پھر پڑھ چل. وہ چلتا ہے، بعض اوقات 3-3 4-4 ورق ہو جاتے ہیں، اکا دکا بحث ہوتی ہے. حدیث کے ساتھ تو یہ سلوک ہے اور قرآن کریم کا معاملہ سرے سے خالی ہے. مجھے دکھ ہے، میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں. ان علماء ان کے جوتوں کے تلووں سے لگی ہوئی مٹی سے بھی حقیر ہوں، لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا ہے دین کی اساس اور بنیاد قرآن ہے اور قرآن کی تشریح اور تفسیر حدیث ہے. جس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا اس نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے تفصیلات بیان فرمائی. ان دونوں کو ٹائم پورا نہیں دیا گیا. کہاں سے آئے گی ہدایت؟ کہاں سے عقیدے ٹھیک ہوں گے؟ یہ تو مختصر سی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے سنا دی. ترجمہ کر کے سنایا جا سکتا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے 1968 میں نے دورہ تفسیر کیا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ سے. رمضان کا مہینے میں اپنے گاؤں چلا گیا. رمضان کے مہینے میں چھٹی ہوتی تو اپنی مسجد تازہ دورہ تفسیر پڑھا ہوا تھا، اس کے اثرات تھے. اپنی مسجد کے اندر میں نے والد صاحب سے اور میرے چچا جو تھے ان سے بھی کہا کہ مجھے اجازت دیں میں درس دوں. کہنے لگے بڑی خوشی کی بات ہے. میں ایک طالب علم تھا، نہ آج کوئی اس میں میرے اندر کوئی علمی صلاحیت ہے نہ اس وقت تھی. بہرحال میں نے جو درس دینا شروع کیا تو بستی کے لوگ اس قدر انہماک کے ساتھ، استغراق کے ساتھ میری بات کو توجہ سننے لگے جیسے کہ ان کے لیے زندگی پہلی مرتبہ کوئی بات کہی جا رہی ہے. اتنے شوق کے ساتھ انہوں نے اس درس کو سنا. میرے ایک چچا تھے، وہ اس زمانے میں، اپنے زمانے میں ادھر مدرسے نہیں ہوتے تھے، مسجد میں علماء پڑھاتے تھے. کتابیں تو انہوں نے پڑھی تھیں. مجھے فرمانے لگے جو کچھ تم آیتیں پڑھتے ہو اس کا ترجمہ ہمیں پوری طرح آتا ہے، ترجمہ یہی ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ بیان کرتے ہو وہ نہیں سمجھ میں آتی. وہ کسی ایسے استاد کے پاس بیٹھے ہوتے جس نے سمجھائی ہوتی تو پھر تو سمجھتے. یہ ایک نمونے کے طور پر بات کہی. بے شمار لوگ ایسے آپ کے اس شہر کے اندر، گلی محلوں کے اندر جو مساجد ان کے ائمہ کو جا کر دیکھ لیں آپ. انہیں کہیں سورہ بقرہ کا خلاصہ سنائیں. سورج ادھر کی بجائے ادھر سے نکل جائے گا، سورہ بقرہ خلاصہ نہیں سنا سکیں گے. پھر دل سے دعا نکلتی مولانا حسین صاحب کے لیے، خدا کی ارب ہار رحمت نازل ہوں پر، ارب ہار رحمت نازل ہون پر. ورنہ ہم جیسے لوگ گنگے لوگ تھے، بے زبان لوگ تھے. خدا نے قرآن کی برکت سے اور ان کی محنت سے
یہ توفیق عطا فرمائی کہ قرآن کریم کو جب کھولتے ہیں تو قرآن خود ایک اثر ڈالتا ہے دل و دماغ پر، پھر اللہ پاک بولنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے، پھر درخواست ہے، اللہ کے قرآن کو ٹائم دیں۔ یہ باتیں گواہی بنے گی۔ قرآن کو ٹائم دیں دوستو۔ کاروبار کرتے ہیں تب، نوکری ملازمت پیشہ تب، فیکٹریاں چلاتے ہیں تب، قرآن کو کچھ ٹائم دیں۔ صبح کے وقت نماز مسلمان پڑھتا ہے، یقیناً آپ نماز پڑھتے ہوں گے۔ آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ جو جمعے پر آ گیا اس مسجد کے اندر تو یقیناً نماز پڑھتا ہوگا۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا ٹائم، اس وقت گھر کے افراد بھی اگر نماز پڑھ کے وہ بھی اتنی زیادہ دیر تک جاگتے نہیں ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن گھر کی خواتین کو، بالغ بچوں کو بھی نماز پر لگائیں۔ اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ قرآن کو تھوڑا سا ٹائم دیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کریں اللہ کی کتاب پر۔ انشاءاللہ اللہ دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولے، اور پھر زبان بھی اللہ پاک بولنے کی قوت گویائی عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ جہاں جائیں گے، جو قرآن کا فہم آپ کو نصیب ہوا ہے، آپ کی زبان بولے گی۔ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ اللہ نے اپنے قرآن میں سمجھایا، اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتایا۔ نبی اپنے زمانے میں قوموں کے سامنے جو کچھ پیش کرتے رہے وہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ نبیوں کی ادائیں خدا کو اتنی پسند آئیں کہ ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی قرآن کریم کی تاریخ میں خدا نے اس کو درج کر دیا ہے۔ میرا اور آپ کا سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ نہیں۔ وہ کہاں گزرے، ہم کہاں ہیں، کتنے ہزار برس درمیان میں گزر گئے، لیکن میں ایک ایمان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دل میں یونس علیہ السلام کا نام آتے ہی ان کے بارے میں کیا خیال آتا ہے؟ کہ ان کے ساتھ اتنی ہی محبت جو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہے، یا دادا دادی کے ساتھ، یا ماں بہنوں کے ساتھ؟ ایمان کی رمق بھی موجود ہو، خدا کی قسم پورا ہمارا صدیوں تک سارا خاندان ایک طرف، اس پیغمبر کی جوتیاں ایک طرف۔ میری اپنی کیفیت یہ ہے، اس واسطے آپ حضرات سے میں پوچھ رہا ہوں، خدا کرے اس کیفیت، یہ کیفیت آپ کی بھی بنے۔ نبی تو بہت اونچی ذات ہے، بہت اونچی ذات ہے۔ نبی کی خدمت میں بیٹھنے والا غیر نبی، جس کو ہم صحابی کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے سلسلہ نسب کے تمام جتنے افراد گزرے ہیں سب سے اونچا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کالے رنگ کے حبشی غلامی کی زندگی میں گزار کر آنے والے، نبی کے دامن میں پہنچنے والے، کلمہ پڑھنے کے جرم میں مشرکین نے ان کو آگ میں ڈالا، آگ میں جلتے رہے، ان کی چربی پگھل پگھل کر آگ کو بجھاتی رہی، لیکن احد 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 کا لفظ ان کی زبان سے نہیں رکا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، مظلومیت کا زمانہ چھڑا نہیں سکتے تھے، تو حضور نے جب یہ لفظ سنا فرمایا نام ینجی کا حد، وہی تمہیں نجات بھی دے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، معراج جب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بلال تمہاری جوتیوں کی چاپ میں نے جنت کے اندر سنی ہے۔ اللہ شکلیں نہیں دیکھتے کہ کتنا حسین و جمیل ہے، کس خاندان کا فرد ہے، کس چودھری کا یہ بیٹا ہے، کس خان اور نواب کا فرزند ہے۔ خدا دیکھتے ہیں اندر کی کیفیت کو۔
اندر کی کیفیت جس کی تاریخ تھی، نبی کا سگا چچا تھا، خدا نے اپنے قرب کے مقام سے اٹھا کر باہر پھینک دیا اس کو. تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ ٹوٹ کے ابو لہب کے، خود بھی ہلاک ہو گیا. نبی کے خاندان کا ہے، ہاشمی ہے، سید خاندان ہے، آج کے زمانے میں سید. لیکن خدا شکل کو نہیں، کتنا حسین تھا. ابو لہب اس کو کہہ جاتا تھا شولوں کا باپ، اتنا خوبصورت ہے کہ چہرے سے شولے نکلتے تھے. اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا، مشرکانہ نام، عزیٰ کا بندہ. ابو لہب اس کی کنیت تھی، اسی سے مشہور ہوا، اسی میں قرآن کی آیت نازل ہوگی. خدا نہیں دیکھتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا چچا ہے، کس خاندان سے ہے، وہ دیکھتا اندر کی کیفیت کیا ہے. اندر کی کیفیت سیدنا بلال کی پاک تھی. جنت کے اندر پیغمبر نے ان کی جوتیوں کی چاپ سن لی، اور اندر کی کیفیت ناپاک تھی. اس زمین پر ابو لہب کی مذمت میں خدا نے قرآن نازل کر کے صبح قیامت تک کے لیے قرآن کریم کے اندر موجود رکھ دیا. جب بھی کوئی مسلمان تلاوت کرے گا تبت یدا ابی لہب و تب، یہ بدوائیہ جملہ اس کے لیے بول کر جائے گا. اس لیے میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں، دس بستہ اپیل، اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کیجئے. یہ مختصر سی بات ہے، اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست کیجئے. اللہ راضی ہو گئے تو پھر سب کچھ کامیاب ہے، اور وہ ناراض ہو گئے تو کچھ بھی نہیں. قاضی یونس کی اس مجلس میں بیٹھ کر عقیدہ اگر کسی شخص کا ٹھیک نہیں نا، تو قاضی یونس کی ساری محنت بیکار ہے. میری نیت کا حال میرے رب کو معلوم ہے. کسی انسان کو نہ راضی کرنا مقصود ہے، نہ ناراض کرنا مقصود، صرف ایک ذات، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس کا حکم سنانا مقصود ہے. تمنا یہی ہے کہ سننے والے مسلمانوں کے عقیدے صاف پاک ہو جائیں. امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاتھ کھڑا کریں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ اس پاک اور ستھرے عقیدے پر زندگی آخری سانس تک رکھے اور اسی پر خاتمہ کرے. اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک.